السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 186 تا 190 یعنی 190 سمیت پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ پوچھیں آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر اگر آپ سے سوال کریں، آپ سے پوچھیں، عبادی میرا بندہ یعنی میرے بندوں میں سے کوئی آپ سے پوچھے میرے انی میرے بارے میں، فَإِنِّي بس بے شک میں قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا، اذا جب، دعانی وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ دعانی جو ہے یا متکلم تھی، اس کے سامنے متکلم کی یا حذف ہو گئی ہے لیکن ترجمہ باقی ہے۔ جب وہ پکارتا ہے مجھ کو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فا پس لی چاہیے کہ یستجیبو وہ چاہیے کہ وہ قبول کریں، چاہیے کہ وہ میری بات کو یعنی دل سے قبول کریں، لی میرے لیے مطلب یہ ہے کہ میری بات کو قبول کریں، یعنی وہ لوگ چاہیے کہ وہ ان کو کیا چاہیے، ان کو میری بات ماننی چاہیے، میری بات قبول کرنی چاہیے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر، یعنی ان لوگوں کو مجھ پر ایمان لانا چاہیے، لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں، تاکہ وہ سیدھا راستہ پائیں، راہ راست پہ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، ان کو میری بات ماننی چاہیے اور ان کو مجھ پہ ایمان لانا چاہیے، یعنی کہ یہ ضروری ہے ہدایت کے راستے کے لیے کہ مجھ پہ ایمان لائیں، مجھے قبول کریں۔ اس کا پہلے بامحورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، اس کو ہم شروع میں بریکٹ میں اے پیغمبر بھی لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہتے ہیں، ورنہ ہمیں بولنے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اپنے پیغمبر سے مخاطب کر کے یہ جو ہے آیت کہی ہے۔ اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے، اب کہہ دیجئے یہاں پہ نہیں لکھا عربی میں لیکن مراد یہی ہے کہ بے شک میں قریب ہوں، اس سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا ہے، اور کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ دوبارہ پڑھتی ہوں اس کا ترجمہ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ میری بات کو بھی دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے راستہ پر آ جائیں۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ رمضان کے ذکر کے عین درمیان اس آیت کو لانے کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ پیچھے رمضان کی گنتی پورے کرنے کا جو ذکر آیا تھا اس سے کسی کو خیال ہو سکتا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد شاید اللہ تعالیٰ سے وہ قرب باقی نہ رہے، وہ نزدیکی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ نہ رہے جو اس مبارک مہینے میں قرب حاصل ہوا تھا۔ اس آیت نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر آن ہر گھڑی ہر وقت اپنے بندوں کے قریب ہے اور ان کی پکار کو سنتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ قربتوں کا مہینہ ہے اور کیونکہ بہت رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مہینے میں ہی اپنے پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، احل حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی رات کو، الرفث مباشرت کرنا، صحبت کرنا، الی طرف نسائکم اپنی عورتوں کی، ہنہ وہ لباس لکم تمہارا لباس ہے، وانتم اور تم لباس لہن ان کا لباس ہو، علم اللہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم کہ بے شک تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں میں، فتابہ پس رجوع کیا اس نے، علیکم تم پر، وعفا اور درگزر کیا اس نے، عنکم تم سے، فالآن باشروہن پس اب، پس آن اب، باشروہن تم صحبت کرو ان سے، تم مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو تم ما جو کتبہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے،
वकुलू और तुम खाओ, वशरबू और पियो तुम, हत्ता यहाँ तक कि यतबय्यना ज़ाहिर हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, अलखैतुल अबयज़ु सफ़ेद धारी, मिनल खैतिल अस्वदी स्याह धारी से, मिनल फज्र फजर तक, तुम फिर अतिमु तुम पूरा करो, सियामा इलल्लैल रोज़े को रात की तरफ, रात तक पूरा करो यानी रोज़े को, वला तुबाशिरूहुन्ना और ना तुम मुबाशरत करना उनसे, व अंतुम आकिफून इस हाल में कि तुम इत्काफ करने वाले हो, यानी इत्काफ के हालत में उनसे मुबाशरत ना करना, फिल मसाजिद मसाजिद में जब तुम मुबाशरत की हालत में हो, मसाजिद में हो तो उस वक़्त उनसे मुबाशरत नहीं करना। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हदूद हैं, ये हदें हैं अल्लाह ताला की। फ़ला तक़रबूहा, बस तुम इनके करीब मत जाना, यानी अल्लाह ताला की हदूद को पार करने की कोशिश ना करना, यानी अल्लाह की हदूद की खिलाफ वर्जी ना करना। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु ज़ाहिर कर देता है अल्लाह ताला आयातिही अपनी निशानियाँ, लिन्नासी लोगों के लिए, यानी कि खोल खोल कर बयान कर देता है अल्लाह ताला। तो युबय्यिनु का तर्जुमा खोल के बयान करना या ज़ाहिर करना दोनों होता है। युबय्यिनुल्लाहु खोल कर बयान कर देता है अल्लाह ताला आयाती अपनी अपनी आयात लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तक़ून ताकि वो तकवा इख्तियार करें, यानी अल्लाह ताला दीन की बातों में शर्माता नहीं है, खोल खोल के बयान कर देता है, जैसे कि हम इन आयात में देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए मसाइल रखे हैं, तो शरीयत में किसी किस्म की शर्म नहीं होनी चाहिए, अल्लाह ताला ने खोल के बयान कर दिया है यहाँ पे, किस लिए कि ताकि हम अल्लाह ताला से डरें, अल्लाह ताला से डर के हम परहेजगारी वाला रास्ता इख्तियार करें और तकवे वाली ज़िंदगी गुजारें। इसका पहले बामुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं। तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है कि रोज़ों की रात में तुम अपनी बीवियों से सोहबत करो और वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह ताला को इल्म था कि तुम अपने आप से ख़यानत कर रहे थे, फिर उसने तुम पर इनायत की और तुम्हारी गलती को माफ़ फरमा दिया। चुनाचे अब तुम उनसे सोहबत कर लिया करो और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख रखा है उसे तलब करो, और उस वक्त तक खाओ पियो जब तक सुबह की सफ़ेद धारी स्याह धारी से अलग होकर तुम पर वाज़े न हो जाए। उसके बाद रात आने तक रोज़े पूरे करो और उनसे इस हालत में मुबाशरत ना करो कि जब तुम मस्जिद में इत्काफ में बैठे हो, उनसे यानी अपनी बीवियों से। ये अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई हदूद है, यहाँ पे मुकर्रर की हुई नहीं लिखा लेकिन हदूद लिखा है। मुकर्रर की हुई का मतलब यही है अल्लाह ताला का कि मुकर्रर की हैं अल्लाह ने हदूद, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कहा, तो आप ब्रैकेट में मुकर्रर की हुई को कर सकते हैं। इसका दोबारा से यहाँ से कर लेते हैं। ये अल्लाह ताला की हदूद हैं, लिहाजा इनके करीब भी मत जाना, यानी इनकी खिलाफ वर्जी करने में करीब मत जाना। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी निशानियों को लोगों के सामने खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो तकवा इख्तियार करें। शुरू में हुक्म यह था कि अगर कोई शख्स रोज़ा इफ्तार करने के बाद ज़रा सा भी सो जाए तो उसके लिए रात के वक्त भी ना खाना जायज़ ना हो, उसके वक्त रात के वक्त भी खाना जायज़ नहीं होता था, ना जमा करना जायज़ होता था। बाज़ हज़रात से इस हुक्म की खिलाफ वर्जी सरजद हुई और उन्होंने रात के वक्त अपनी बीवियों से जिमा कर लिया। ये आयत इस खिलाफ वर्जी की तरफ इशारा कर रही है और साथ ही जिन हज़रात से ये गलती हुई थी उनकी माफ़ी का ऐलान करके आइंदा के लिए ये पाबंदी उठा ली। इसका मतलब अक्सर जो अगली आयत है उसका मतलब ये है, अक्सर ये जो इसमें लिखा हुआ है तलाश करो तुम, यानी जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया उसको तलाश करो। इसका अक्सर मुफस्सिरीन तो ये लिखते हैं कि बीवी से जिमा करने में वो औलाद, क्योंकि बीवी से जिमा करने में जो है औलाद हासिल करने की नीयत रखनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दी है, तो वो नीयत इंसान की होनी चाहिए, यानी जिमा की नीयत जो है औलाद हासिल करने की नीयत होनी चाहिए। और बाज़ हज़रात ने ये मतलब भी बयान किया है कि जिमा के दौरान वही लज़्ज़त तलब करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने जायज़ करार दी है, नाजायज़ तरीक़ों मसलन गैर फितरी तरीक़ों से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि पहले रोज़े का हुक्म इस तरह से आया था कि रोज़ा रखना है जब हमने, तो यानी सहाबा कराम ने उस वक्त के दौर में, तो उस वक़्त ये करना था कि सहरी के वक़्त उठ के खाना पीना होता था और अगली सहरी को इफ़्तार करना होता था। और अगर कोई शख्स थोड़ा सा भी सो जाता था उसके दरमियान में रात के वक़्त में, तो फिर वो
نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، اور نہ ہی اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا تھا، بلکہ اس کو اسی طریقے سے اگلا روزہ بھی رکھنا پڑتا تھا۔ تو یہ حکم پھر اٹھا لیا گیا، کیونکہ اس میں کچھ صحابہ سے یا پھر کچھ لوگوں سے جو ابھی ایمان میں نئے تازے ہوں گے تو ان سے سرزد ہوئی تھی کچھ غلطیاں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم اٹھا لیا۔ ویسے اس میں ایک اور واقعہ بھی ایک صحابی کا کہ وہ رات کو سو گئے تھے، لیکن انہوں نے دوبارہ سے روزہ رکھ لیا، اور ان کا اتنا لمبا روزہ ہو گیا تھا کہ ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی تھی۔ تو یہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، مت تم کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ مال اپنوں کے، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقوں کے ساتھ، وتدلو اور نہ تم لے جاؤ۔ یہ جو شروع میں ولا تاکلو کا لا ہے یہ تدلو پہ بھی داخل ہو رہا ہے، تو لا تدلو اس کا معنی یعنی بنے گا کہ نہ تم لے جاؤ، مت تم لے جاؤ، بہا ان کو یعنی اس مال کو، الی الحکامی حکام کی طرف یعنی حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ، لتاکلوا تاکہ کھاؤ تم، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مال سے، بالاسم ساتھ گناہ کے، وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو، یعنی جانتے بوجھتے ایسے کرو تم۔ اس کا ترجمہ ہے بامحاورہ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جانتے بوجھتے گناہ کے ساتھ کھانے کا ارادہ ہو۔ یعنی جس طرح سے لوگ یتیموں کا یا مسکینوں کا یا کمزور لوگوں کا مال جو ہے ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، ان کو تنگ کر کے کھاتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو حاکم وقت ہوتے ہیں، جیسے اب یہاں پہ بھی پولیس وغیرہ یا کسی بڑے کو ساتھ ملا کے تو ان پہ ظلم کر کے تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے، یعنی پولیس وغیرہ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، اور یہ حاکم وقت کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو ڈراؤ دھمکاؤ اور کچھ حصہ آپ کھاؤ کچھ ہم کھاتے ہیں، یعنی مل جل کے کھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح ناحق کسی کا مال کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یسألونک کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کا ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے کیونکہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ یسألونک کا وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، کاف زبر کا ضمیر ہے آپ سے، عن الاہلہ چاند کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، ہیا وہ مواقیت اوقات ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحجی اور حج کے اوقات ہیں، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، بان یہ کہ تأتو تم آؤ، بان تأتو البیوت من ظہورہا یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں میں ان کی پشتوں سے، ان کے پچھلے دروازوں سے، ولیکن البر اور نیکی پر تو من وہ شخص ہے، اتقا جس نے پرہیزگاری اختیار کی، ولیکن البر من اتقا اور نیکی پر تو وہ شخص ہے جس نے پرہیزگاری کا راستہ مقرر کیا اپنے لیے۔ وَأْتُوا اور تم آؤ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ تم آؤ اپنے گھروں میں آؤ تم، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، یعنی صحیح طریقہ یہی ہے کہ گھروں میں دروازوں سے ہی آؤ، پشتوں سے نہ آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ اس کا پہلے بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لوگ آپ سے نئی مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشتوں سے داخل ہو جاؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ بعض اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد انہیں کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑتا تو وہ گھر کے عام دروازے سے داخل ہونے کو ناجائز سمجھتے تھے، اور ایسی صورت میں گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے تھے، ہاں اس کے لیے انہیں گھر میں کوئی نقب ہی کیوں نہ لگانا پڑتا تھا۔ یہ آیت اس فضول رسم کو بے بنیاد قرار دے رہی ہے، اور کہا گیا کہ اپنے گھروں کے سامنے والے دروازوں سے آؤ۔ وقاتلوا اور تم قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو قتال کرتے ہیں تم سے، قتال کہتے ہیں جنگ کو، ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ، اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ کے مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ جب اگلے سال عمرہ کا ارادہ کیا گیا تو کچھ صحابہ کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مشرکین مکہ عہد توڑ کے ہم سے لڑائی نہ شروع کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ حدود حرم میں، اور خاص طور پر ذی-قعدہ کا مہینہ چل رہا تھا، تو ذی-قعدہ کے مہینے میں لڑائی کیسے کریں، جبکہ اس مہینے میں تو جنگ کرنا ناجائز ہے۔ ان آیات نے واضح فرما دیا کہ اپنی طرف سے تو جنگ نہ کی جائے، جو یہاں لکھا ہوا کہ زیادتی نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے جنگ نہ کی جائے۔ البتہ اگر کفار معاہدہ توڑ کر جنگ شروع کر دیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے جنگ جائز ہے، اور اگر وہ حدود حرم اور محترم مہینے کے حرمت کا لحاظ کیے بغیر حملہ کر دیں تو مسلمانوں کے لیے بھی ان کی زیادتی کا بدلہ لینا درست ہے۔ تو یہاں تک کا جو ہے آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔